اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے عربوں کے حالات، ان کے مذاہب اور ان کے بڑے بڑے رواج، رسم و رواج اور ان کے اصول و قاعدے اور ان کی نسلیں، ان کے خاندان اور ان کی رہائشیں اور ان کے نام اور ان کے خداؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہاں وہ قیام کرتے تھے، ان کے خداؤں کے نام کون کون سے تھے اور ان میں بڑے بڑے خاندان کون سے تھے، ان کے بڑے مذاہب کون سے تھے۔ ہم آگے چل کے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اب آگے پڑھ رہے ہیں کہ ولادت باسعادت پڑھ رہے ہیں۔ آگے چل کے آج ہم پڑھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا سفر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننھال خاندان نجار میں تھیں، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا، کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی کفالت کی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس ننھالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے، یعنی کہ عجیب سی بات ہے کہ اتنا سا تعلق ہے اور اتنا لمبا سفر کر لیا انہوں نے۔ مزید میرے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں، جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں، انہوں نے وہاں پہ قیام کیا۔ واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا، یہ گاؤں کا نام ہے جو حجفہ سے 23 میل پر واقع ہے، یہ میں پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا، یہیں مدفون ہوئی۔ ایمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں، یعنی کہ سفر کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں اٹیک ہوا دل کا، اور کچھ کہتے ہیں انہیں بخار ہو گیا۔ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے علاج معالجہ اتنا فرسٹ کلاس تو ہوتا نہیں تھا، حکیم ہوتے تھے، تو اب یہ واللہ عالم کہ انہیں کیا ہوا۔ زیادہ مورخین اٹیک کا لکھتے ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سفر کے دوران انتقال کر گئے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر سے گزرے تو فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی کے ساتھ کھیلے، اس کا نام انیسہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام بھی یاد تھا۔ تو 6 سال کا بچہ تھوڑا بہت اسے سمجھ ہوتی ہے، یاد رہ جاتی ہیں باتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حافظہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ کافی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے تھے کہ یہ والا مکان تھا، یہاں پہ میری والدہ۔ بڑی لذت کی باتیں ہوتی ہیں یہ کہ بندہ یادگار رہ جاتی ہے، ادھر میری والدہ تھیں، رہتی تھیں ادھر، جس طرح ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے والدین یہاں پہ۔ اور کچھ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجبوری میں بھی اپنے والدین کا گھر نہیں بیچتے کہ اس کمرے میں میری والدہ رہتی تھیں، اس میں میرے والد صاحب رہتے تھے۔ کئی لوگ گاڑی نہیں بیچتے کہ نہیں یہ ہمارے والد صاحب کی گاڑی تھی، اس طرح۔ تو آپ سے یہ تو ہم اپنی مثال دیں تو آپ سے کو یاد رہے گی یہ باتیں۔ عبد المطلب کی کفالت، یہ آپ وسلم کے دادا تھے۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، عبد المطلب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا ایک مسلم واقعہ ہے، لیکن مارگولیوس صاحب کو دادا کا پوتے پر مہربان ہونا بھی گوارا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہسٹری رائٹر ہے، یہ عیسائی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ یہود ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یتیم لڑکے کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، بکواس کر رہا ہے، بھونک رہا ہے۔
یتیم لڑکے کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، اور آخر زندگی میں ان کے چچا حمزہ نے نشہ کی حالت میں محمد کو طنزاً اپنے باپ کا غلام کہا تھا۔ دیکھیں بکواس کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ حضرت کے جس قول سے استدلال کیا ہے، مارگولیوس خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ نشہ کی حالت تھی۔ اس کی تفصیل جیسا کہ بخاری غزوہ بدر خمس میں ہے کہ بدر کے مال غنیمت میں حضرت علی کو 2 اونٹ ملے تھے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ شراب میں مخمور ادھر سے گزرے اور اونٹ کی پیٹھ کا پیٹ پھاڑ کر دل اور جگر کا کباب بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ حضرت حمزہ کے پاس گئے اور ان کو ملامت کی، یعنی کہ منع کیا۔ حضرت حمزہ سخت مخمور تھے، اس حالت میں وہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے، کیا اس حالت کو بیان شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو عرب تھوڑے مطلب سخت دل تھے، ابھی نیا اسلام لائے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے، تو ابھی وہ ان میں ظاہری بات ہے ایک انسان کو اگر مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر انسان ایک نشہ کر رہے تو یکدم تو نشہ نہیں چھوڑتا کہ بندہ کہے کہ طارق جمیل کی باتیں سن کے میں نے نشہ چھوڑ دی ہے، یا کیا کہتے ہیں میں نے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ علیہ کی باتیں سن کے میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، یا میں نے کسی شیعہ عالم کی باتیں سن کے تو میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام ہمارے عزیز ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے، ہم اس لیے سیرت النبی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھیں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ میں نے اپنے اہل حدیث عالم کی بات سن کے نشہ چھوڑے، نشہ ضرور چھوڑ دیا مگر وہ آہستہ آہستہ چھوٹتا ہے۔ ہاں کچھ قوی ایمان ایسے بھی ہیں جن کا یکدم نشہ چھوٹ بھی سکتا ہے، تو وہ اس وقت تک ابھی شراب مسلمانوں کے اوپر حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نشہ میں تھے، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور اس بات کو شہادت تو نہیں لی جا سکتی اس بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے گئے تھے کہ دیکھیں زندہ اونٹ کا جگر نکال لینا، پھیپھڑے نکال لینا، کلیجہ نکال لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس بات کو ایک انہوں نے ٹاپک بنا لیا ہے کہ وہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہانیاں کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ چھوٹے بچے تھے، دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ میرے دادا فوت ہو گئے ہیں، اور حضرت عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ظاہری بات ہے انسان کے بیٹے کا بیٹا پوتا، اور پھر جوانی میں حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں فوت ہو گئے تھے، اور پیارے بھی بہت زیادہ تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھے اور پیارے تھے، جوان تھے، کڑیل۔ جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس کا پھر پیچھے یادگار رہ جائے، پھر بڑے بندے کو بڑی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب، اور ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ لوگ محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سپرد کی، یعنی کہ ابو طالب کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا، اس کی تفصیل آگے آئے گی بہت۔ آپ ابو طالب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بس ہم اس تفصیل میں نہیں پڑھتے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ ایک ہوتی ہے نا صرف منہ سے محبت، ایک اصل محبت عشق اسے کہتے ہیں جس میں تکلیفیں بھی اٹھائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کیا، جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، ابو طالب بھی ان تکلیفوں میں شریک تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہانیاں کی جائیں، وہ یہ تو وہ، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ رائے ہے، ایک الگ مطلب ہے چپٹر، یہ ایک الگ ہے، اس بحث میں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بہرحال اس بات کے اوپر تو ہم متفق ہیں کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی مہربانی ہے، بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شفقت کرتے تھے۔
یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ سے رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ جب حضرت عبد المطلب فوت ہوئے نا، دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس دن پتہ چل گیا، اس دن دفعتاً بنو ہاشم کا رتبہ گھٹ گیا اور بنو امیہ کا خاندان ہاشم کے اوپر غالب آ گیا۔ عبد المطلب بڑے جیدار آدمی تھے، بڑے آج کل کے یوں سمجھے کہ کھڑپینچ آدمی تھے، سردار تھے اپنے علاقے کے، اور لوگ انہیں مانتے بھی تھے۔ یہ ڈر خوف سے انہیں سردار نہیں مانتے تھے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے انہیں سردار مانتے تھے۔ عبد المطلب کی مستند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناصب ریاست میں صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، یعنی کہ ان کی ماں ایک تھی۔ اس لیے عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ہی کی آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ فرانس کے نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل رکھتے تھے، اس لیے سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معجوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اور عمراء کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ، ان میں سے تمہارے لیے خوبصورتی اور جمال بھی ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور شام کو واپس لاتے ہو۔ میں نے سنا ہے، اب حقیقت میرا اللہ جانتا ہے، کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اللہ کے نبی اور پیغمبر جتنے بھی ہیں، ان کی 3-4 سنتیں جو ہیں ان کی یکجا ہیں۔ مثال کے طور پہ سب نبیوں کو لا الہ الا اللہ کلمہ جو ملا ہے اس کے شروع میں لا الہ الا اللہ ہے، اور سب نبیوں نے داڑھی رکھی ہے، سب نبی جو ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب نبیوں نے شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی میرے ذہن میں تھا، تمام انبیاء کرام نے، ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ ذہن سے نکل گئی ہے۔ تو یہ 3-4 سنتے ان کی ایک ہیں۔ اچھا، اور حقیقت یہ ہے کہ عالم کی گلہ بانی کا دیباچہ تھا۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشکلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے، صحابہ جھنڈ بیریاں توڑ کر کھانے لگے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے، جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ دیکھیں آپ ہم بتا رہے ہیں کہ جو خوب کالے ہو جاتے ہیں نا، بیر ہیں یا جو بھی چیز ہے، تو وہ مزے کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں جب بکریاں چراتا تھا بچپن میں تو وہ میں کھاتا تھا، وہ بڑے مزے کے ہوتے تھے۔ دیکھیں شام کا سفر، ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے، یہ جو تھے نا عرب، ان کا زیادہ تر پیشہ بکریاں چرانا، کھجوروں کا کاروبار اور تجارت، شراب کی تجارت کرنا، اور کیا کہتے ہیں دوسری چیزیں، تاجر تھے بڑے بڑے۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہو گئی تھی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیے۔
عام مورخین کے بیان کے موافق بحرائے کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحرا تھا۔ بحرا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ تو سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ جب عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو وہاں پر موجود جتنے بھی درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے تھے۔ یہ روایت مختلف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمان کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہم لوگ اسے دلچسپی سے پڑھتے ہیں اس سے زیادہ عیسائی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ سر ولیم میور ڈریپر مارگولس وغیرہ سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں۔ اس بات کی مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق اسرار اسی راہب سے سیکھے اور جو نقطے اس نے بتا دیے تھے انہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نقطوں کی شروع اور حواشی ہیں۔ اچھا، عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے کہ جس طرح روایت میں مذکور ہے، اس میں بحرا کی تعلیم کا ذکر نہیں، قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ 10-12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام حقائق یا واقعات سکھائے جائیں۔ اگر یہ کوئی حرک عادت تھا تو بحرا کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت ناقابل اعتبار ہیں۔ اس روایت کی جس قدر طریقے ہیں سب مرسل ہیں، یعنی راوی اول واقعات کے وقت خود موجود نہ تھا، وہ کون سا دیکھ رہا تھا، اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقع تھا۔ اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے کہ جو ترمذی میں مذکور ہے اس کے متعلق 3 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ ترمذی میں کیا ہے جی؟ ترمذی میں اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ حسن اور غریب ہے، اور ہم اس حدیث کو اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقہ سے نہیں جانتے۔ حسن کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے اور جب غریب ہو تو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کا ایک راوی عبدالرحمن ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے اگرچہ سکہ بھی کہا ہے لیکن اکثر اہل فن نے اس میں نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن منکر حدیثین بیان کرتا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر وہ منکر وہ روایت ہے جس کا بحرا کا واقعہ ہے۔ آگے جا کے چلتے ہیں کہ اس روایت میں مذکور ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ بکر رضی اللہ عنہ بھی سفر میں شریک تھے، حالانکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا اور رضی بکر صدیق رضی تو بچے تھے۔ اس حدیث کے اخیر راوی ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہ شریک واقع نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے، یعنی کہ یہ جو روایتیں ہیں نا یہ سب کوئی صحیح روایتیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے حرب فجار کی شرکت۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا سفر 6 برس کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انہیں مدینہ لے گئیں اور پھر وہاں پر مدینہ میں ہی ام ایمن کے ساتھ حضرت جو آمنہ تھیں وہ ٹھہری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور تقریباً 1 مہینہ وہاں پہ قیام کیا۔ واپسی پر مدینہ منورہ سے واپسی پر مقام ابوا پہ پہنچی تو آپ کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ فوت ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 82 برس کی عمر کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر کے تھے، تو دادا کا وفات ہو گئی۔ اس کے بعد دادا نے فوت ہونے سے پہلے یہ کہا کہ اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ نے کرنی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے، جہاں ایک عیسائی راہب نے یہ نشاندہی کی کہ یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سید المرسلین ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، تو امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ تاریخ کے ساتھ آپ کو ضرور دلچسپی ہوگی اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا یہ سن کر۔ بے شک کہ میری تھوڑی سی زبان کی لکنت اور تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھنا شاید آپ کو اچھا نہ لگے، اس کے لیے معذرت ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تمام کوششیں جو ہیں ضرور اچھی لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی اسلام کے مطابق اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت آسان فرمائے، دنیا کی زندگی میں پریشانیاں حادثات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو وہ بھی ایمان کے ساتھ ہو، اور ہمارے زباں پہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔